ایک ساتھی نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے برابر گناہ کیا ہے اور ابھی بھی گناہ ہوتا رہتا ہے، ہم کیا کریں کہ گناہ سے بچ سکیں؟ دیکھیں، گناہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں گناہ کا نقصان کیا ہے وہ صحیح طریقے سے بیٹھا نہیں، ہمارے ذہن میں اللہ کی نگرانی کا احساس آیا نہیں، اس لیے گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے شریعت کی پابندی کی، نیک صحبت اختیار کیا، قرآن کی تلاوت کی اور بری صحبت سے دور رہے تو بہت حد تک ہم گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی نگرانی کا احساس اپنے اندر پانے کی کوشش کریں۔ یہ سوچیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے، ہمیں جان رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے۔ 70 دروازے بھی بند ہوں لیکن اللہ رب العالمین سے ہم نہیں چھپ سکتے۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں جو ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹ کر لیتے ہیں، چاہے ہم جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر بات یہیں پر بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے اعضاء و جوارح بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ کل قیامت کے دن اگر ہم دادا گیری کریں گے اللہ رب العالمین کے پاس تو اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر دے گا اور سارے اعضاء کو اختیار دے گا، سارے اعضاء ہمارے خلاف میں بات کریں گے۔ اس وقت ایک بندہ کہے گا سحقاً لک، تیری ہلاکت اور بربادی ہو، تو رسوا ہو، تجھے ہی لذت پہنچانے میں ہم نے یہ سارا کام کیا اور آج تو ہی ہمارے خلاف ہو گئی۔ جی ہاں، ہمارے اعضاء و جوارح جن کو ہم لذت پہنچانے کے لیے کوئی غلط کام کرتے ہیں، وہی اعضاء ہمارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دینے والے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دینے والی ہے جہاں پر ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ دھرتی بھی گواہ بن رہی ہے اور کل قیامت کے دن یہ دھرتی بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ کہاں ہم بچ کے جائیں گے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اگر ہم ذہن میں بیٹھائیں گے تو گناہ سے ہم آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں۔